नाज़रीन, इस्लामिक वर्ल्ड चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो देखते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम नाई साहब, मेरा नाम संजय कामड़े है। मैं सोलापुर से आया हूँ, अल्लामा लाइब्रेरी से आया हूँ। मेरा एक भाई ने, गौस भाई ने मुझे दावत दी कि खिदमत में जाना है। मैंने अल्लाह का नाम लिया, माशाल्लाह मुझे मौका मिल जाए। तो मैं इस्लाम के बारे में पहले से भी जानता हूँ। मैं कई रोजे रख के कई बार नमाज पढ़े। तो मेरे घर में ना मेरे इस्लाम के बारे में मुझे तहकीकात की जाती है, तो मुझे मारपीट की जाती है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि मैं आज इंशाअल्लाह इस्लाम कबूल करने वाला हूँ, तो नायक साहब मुझे इजाज़त दीजिए। महीने पहले पूना में माशाअल्लाह, जहाँ 50,000 से ज़्यादा मजमा था, कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। वहाँ के इंस्पेक्टर ने कहा कि डॉक्टर साहब, आप बड़े मजमे में लोगों को कलमा मत पढ़ाओ, अकेले में पढ़ाओ। कई बुजुर्गों ने मुझसे कहा, कई विद्वानों ने मुझसे कहा कि जाकिर भाई, आप पब्लिक में कलमा मत पढ़ाओ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस देश, इस हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम देश है दुनिया में जहां हर नागरिक को इजाजत है अपने धर्म का पालन करना और धर्म की दावत देना और जो मजहब चाहते हैं उसको कबूल करना। मैं खुद जानबूझ के कभी किसी को नहीं कहता हूं कि भरे मजमे में आओ, लेकिन आपने जब इल्तिजा की मुझसे, मैं अगर नहीं कहूंगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में मुझसे पूछेंगे कि तुझे किस बात का डर था। लेकिन इस्लाम कबूल करने के पहले यह जरूरी है ये जान लेना कि आप पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, क्योंकि इस्लाम में जबरदस्ती किसी को मुस्लिम बनाना हराम है। इस्लाम में हराम है, इस देश में भी हराम है। तो मैं आपसे पहले यह पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मानते हैं कि इस खुदा के आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि कोई भी शख्स आप पर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई दबाव डाल रहा है? नहीं। चाहे ताकत का दबाव हो या पैसे का दबाव? कोई भी नहीं। अगर आप पे कोई दबाव नहीं डाल रहा है और आपने कुरान मजीद का मुताला किया है और आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, ना ये देश आपको रोक सकता है। इंशाअल्लाह मैं अरबी में अभी कहूंगा, आप उसे दोहराइए और वो आपके लिए काफी है। फिर मैं तर्जुमा करूंगा। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। माशाअल्लाह, मुसलमान हो गए। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूंगा कि आपको इस दुनिया और आखिरत में दोनों में सफलता मिले, और दुआ करूंगा कि इंशाअल्लाह आपको जन्नत दे, और दुआ करूंगा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद को पढ़ो तर्जुमे के साथ और उस पर अमल करो। इंशाअल्लाह यही किताब है जो दुनिया में अमल लेके आ सकती है। नायक साहब, मैं हर एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि सुभान अल्लाह, आप मेरे नाम की रोशन की जाए। भाई साहब चाहते हैं कि मैं उनको कोई नाम दूं, जो नाम मेरे जहन में अभी आ रहा है कि आप अपने आप को अहमद बुला सकते हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम था अहमद। तो इंशाअल्लाह आज से आपका नाम अहमद है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कश्ती हक का ज़माने में सहारा तू है, असर नौरात है धुंधला सा सितारा तू है। अब दूसरा सवाल हमारे भाइयों की जानिब से, अगर सेंटर में जो माइक रखा है, माइक नंबर 2, अगर उसमें कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम प्रसाद वेरनेकर है। नमस्कार नाइक साहब, मेरा सवाल यह है कि कौन सा धर्म, किताब या जाति ये इजाजत देती है कि मासूम जानवरों का कत्ल किया जाए? आई मीन टू फुलफिल हिज हंगर और टेस्ट, लाइक इन केस ऑफ मुस्लिम you celebrate Bakri Eid, which favors killing of goats, I mean as a means of festival. I mean, hearing to your comments on Islamism and other religions, what I understand is your religion favors this festival in a more spirited manner, because Hinduism doesn't do so. They don't believe in killing goats, but accept that there are non-vegetarians who prefer eating chicken and goat and others. But does Islam favor this thing? भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब ने पूछा है
पहले कि कौन सा मजहब है जो मासूम जानवरों को कत्ल करने की इजाजत देता है। फिर उसने कहा कि इस्लाम में आप जानवर कत्ल करते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, हिंदू धर्म में इसकी ममानियत है। आपका सवाल है कौन सा मजहब। पहले मैं इस्लाम का जिक्र करूंगा, बाद में इंशाअल्लाह दीगर मजहब का भी जिक्र करूंगा। जहां तक के इस्लाम का सवाल है, एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान रह सकता है प्योर वेजिटेरियन बन के भी। इस्लाम में जरूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, फर्ज नहीं है। और आप जानते हैं कि ये हमारा दूसरा कॉन्फ्रेंस है इस बड़े मैदान में, सुमैया ग्राउंड में। लास्ट ईयर ये सुमैया ट्रस्ट है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। एक हफ्ता पहले कॉन्फ्रेंस के पहले कहा कि हम नॉनवेज में नहीं मानते, आप नॉनवेज इस मैदान पे सर्व नहीं कर सकते। हमने कहा कि हम 9 महीने पहले बुक कर चुके हैं, एक हफ्ते पहले आप बोलते ऑलरेडी स्टॉल दे चुके हैं, ये नामुमकिन है। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात रखी और लास्ट ईयर हमें नॉनवेज खाने की इजाजत दी। इस साल जब हमने बुकिंग की, पहली शर्त लगाई कि इस मैदान में नॉनवेज सर्व नहीं होगा। हमने कहा ये आपका ख्याल है, हम आपकी ख्याल की इज्जत करते हैं, क्योंकि इस्लाम में नॉनवेज खाना फर्ज नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे फूड कोर्ट में भी नॉनवेज सर्व नहीं कर रहे। हमारे जो मुकर्रीन हैं, इस्लाम के विद्वान हैं, उनको भी हमने कहा, हमने माजरत चाहिए कि इस ग्राउंड पे हम आपको नॉनवेज नहीं सर्व करेंगे, क्योंकि ये मुसलमान की जबान है। हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। आपका सवाल, जैसे मैंने कहा कि मुसलमान को नॉनवेज खाना फर्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इजाजत दी है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है, 4 पांव के जो आपके लिए हलाल है, उसको आप खा सकते हैं। लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है उसका गोश्त आप खा सकते हैं। ये लिखा है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 18 में भी। कई जगह लिखा है कि आप हलाल जानवर का गोश्त खा सकते हैं। जब कुरान मजीद में हमारे खालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला परमिशन देता है तो हम क्यों ना खाएं। आज की साइंस ये कहती है कि वेजिटेबल्स में टोटल प्रोटीन नहीं है। हमारा जो जिस्म है, इंसानी जिस्म, इसके अंदर 8 अमाइनो एसिड्स नहीं बनते। 8 अमाइनो एसिड्स बाहर के फूड, बाहर के खाने में आना जरूरी है। कोई भी वेजिटेबल दुनिया में नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद है, लेकिन नॉनवेज फूड में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई नॉनवेज फूड में सारे अमाइनो एसिड जो जिस्म नहीं पैदा करता है, इसे कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद है। इसे कहते हैं टोटल प्रोटीन। आज की साइंस ये कहती है कि नॉनवेज फूड इज न्यूट्रिशियस, इट इज फुल ऑफ प्रोटीन। और हम जब तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम हर्बिवोरस एनिमल को देखते हैं, गाय, भेड़, बकरी, ये सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं। जब इनकी दांत को हम देखते हैं, इनके दांत दे आर फ्लैट टीथ, इनके चपटे दांत है। ये सिर्फ भाजी खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर बब्बर, चीता, हम देखते हैं इनके दांत को जब देखते हैं, इनके दांत नोकीले हैं, कैनाइन टीथ। ये सिर्फ गोश्त खा सकते, भाजी पाला नहीं खा सकते। लेकिन जब हम इंसान के दांत, आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीले दांत दिए, हर्बिवोरस टीथ एंड कार्निवोरस टीथ। अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं, तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो शाकाहारी जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजी पाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस जानवर है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है। ये भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि सिर्फ हम भाजी पाला खाए, तो नॉनवेज फ्लेश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लेश खा सके, गोश्त खा सके। बहुत से गैर मुसलमानों को यह गलत फहमी है कि उनके मजहब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मजहब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है,
اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہندوازم جاننے کے لیے ہندو کی طرف مت دیکھیے, ہندو گرنتھ کا مطالعہ کیجئے. جب آپ ہندو گرنتھ کا مطالعہ کرتے ہیں, لکھا ہے منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 5 شلوک نمبر 30 میں, اس میں لکھا ہے کہ ایشور نے کچھ جانور بنائے کھانے کے لیے اور کچھ جانور کو کھا جانے کے لیے. God has created some animals to eat and some to be eaten. اگر آپ اس جانور کو کھاتے ہیں جن جانور کو خدا نے بنایا ہے کھا جانے کے لیے, تو آپ گناہ نہیں کر رہے. If you are eating the animals who God has created to be eaten, you are not doing a sin. آگے جب پڑھتے ہیں, لکھا ہے منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 5 میں ادھیائے نمبر 5 میں منترا نمبر 40 میں کہ خدا نے کچھ جانور بنائے ہیں قربانی کے لیے. اگر آپ قربانی میں جانور کا قتل کرتے ہیں تو آپ گناہ نہیں کرتے. آگے لکھا منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 5 منتر نمبر 41 میں کہ جانور کا قتل کرنا جو جانور کھانے کے لیے بنائے گئے ہیں وہ گناہ نہیں ہے. اسی طریقے سے کئی جگہ وید میں لکھا ہے کہ رشی گوشت کھاتے تھے, جانور کو کھاتے تھے. وقت نہیں ہے ڈیٹیل میں بات کرنے کا, لیکن اگر آپ مہابھارت پڑھیں گے انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88, اس کے اندر یدھشٹر جو پانڈو کا ایک بھائی تھا وہ پوچھتا ہے بھیشما سے کہ ہم یگنا میں پوجا میں کیا کھانا دے بھگوان کو, ایشور کو, تاکہ ہمارے پرکھوں کو سنتوش ملے. تو بھیشما کہتا ہے یدھشٹر سے کہ آپ یگنا میں اگر بھاجی پالا دیں گے تو ہمارے باپ دادا 1 مہینے کے لیے خوش رہیں گے. اگر آپ مچھی دیں گے 2 مہینے کے لیے, اگر آپ خرگوش دیں گے 3 مہینے کے لیے, اگر گوشت دیں گے تو 4 مہینے کے لیے, اگر آپ بیکن دیں گے تو 5 مہینے کے لیے, اگر پرندے کا گوشت دیں گے تو 6 مہینے کے لیے, اگر ہرن کا گوشت دیں گے تو 7 مہینے کے لیے. پورا مینیو ہے, ماشاءاللہ بڑا مینیو ہے. اس کے آگے لکھا ہے اگر آپ گائے دیں گے تو پورے 1 سال کے لیے ہمارے باپ دادا سنتوش رہیں گے, اور اگر گینڈا رائنوسرس دیں گے تو 20 سال کے لیے ہمارے باپ دادا خوش رہیں گے. پورا مینیو ہے. کیا چاہتے ہیں بولو, مچھی, خرگوش, کیا چاہتے ہیں بولو. یہ آپ کے گرنتھ میں لکھا ہے, میرے گرنتھ میں نہیں. ہمارے گرنتھ میں سب چیز کھانے کی اجازت نہیں, صرف وہ چیز جو ہمارے لیے حلال ہے. اسی طریقے سے بائبل میں بھی لکھا ہے آپ گوشت کھا سکتے. اکثر دھرم کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ گوشت کھا سکتے ہیں. آپ میرا اگر ایک ڈیبیٹ دیکھیں گے جس کا موضوع تھا از ایٹنگ نان ویجیٹیرین فوڈ پرمیٹڈ اور پروہیبٹڈ فار ہیومن بینگ, کیا انسان کے لیے گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے. اور میں نے ڈیبیٹ کیا تھا ایک جین کے ساتھ جس کا نام تھا رشمی بھائی زویری. وہ انڈین ویجیٹیرین کانگریس کا صدر تھا, پریزیڈنٹ تھا. وہ دنیا بھر گھومتا ہے بتانے کے لیے کہ نان ویج حرام ہے, اور اس نے مجھے چیلنج کیا. میں نے کہا بھائی آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے. نہیں, پبلک میں چیلنج کیا, ڈیبیٹ کریں گے. میں نے کہا اچھا بیل مجھے مار. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی پبلک میں. بولا میں لوگ کو لے کے آؤں گا. میں بولا لے کے آؤ. تو پاٹکر ہال کے اندر 1998 میں تقریباً 10 سال پہلے ڈیبیٹ کیا. وہ دیکھیں گے ساری ڈیٹیلز ہے. لیکن ہندو مذہب کی کتاب میں یہ لکھنے کے بعد کہ گوشت کھا سکتے, پھر بھی کچھ ہندو شاکاہاری کیوں ہیں, ویجیٹیرین کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ متاثر ہو رہے تھے باقی فلسفے کے ساتھ جس میں کہا گیا ہے نان وائلنس. اور کچھ جین مانتے کہ ایٹنگ نان ویج از حرام, از پروہیبٹڈ. اور ہم جب پوچھتے کیوں جانور کا گوشت کھانا حرام ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ گھاس اور بھاجی پالا کے اندر زندگی نہیں ہے, جانوروں میں زندگی ہے. جب آپ کوئی زندگی لیتے ہیں, کسی کا قتل کرتے حرام ہے. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ویجیٹیبلز میں بھی جان ہے, بھاجی پالا میں بھی جان ہے. تو وہ ذرا اپنی فلسفی کو تبدیل کرتے. ٹھیک ہے, ہم جانتے ہیں کہ ویجیٹیبلز میں جان ہے, لیکن ویجیٹیبلز ڈونٹ فیل پین, وہ درد کو محسوس نہیں کرتے. جانور درد کو محسوس کرتے. اسی لیے ویجیٹیبلز کھانا گناہ نہیں ہے, جانور کو کھانا گناہ ہے. ابھی سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ویجیٹیبلز کو بھی درد ہوتا ہے, لیکن یہ درد انسان کو سنائی نہیں دیتا. ویجیٹیبلز بھی افسوس کرتے ہیں, ویجیٹیبلز بھی روتے ہیں, لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا. تو ابھی ان کا فلسفہ بدل گیا. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, مانتے ہیں کہ ویجیٹیبلز میں جان ہے, ویجیٹیبلز کو درد محسوس ہوتا ہے, لیکن ویجیٹیبل کے پاس تقریباً 3 سینسز ہے, جانور کے پاس 5 سینسز ہے. اسی لیے جانوروں کی جان لینا بڑا گناہ ہے بنسبت ویجیٹیبلز کی. میں کہتا ہوں صرف ڈیبیٹ کے طور پہ, آرگیومنٹ فار سیک آف آرگیومنٹ, میں آپ کی بات مانتا ہوں. کیا ویجیٹیبلز کے 3 سینسز ہے
اور جانور کے 5 سینسز ہے. میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں کہ مان لو آپ کا چھوٹا بھائی گنگا اور بہرا پیدا ہوتا ہے, وہ سن نہیں سکتا ہے, بول نہیں سکتا. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ایک انسان آپ کے چھوٹے بھائی کا قتل کرتا ہے, کیا آپ جا کے جج سے کہیں گے می لارڈ اس قاتل کو کم سزا دو کیونکہ میرے بھائی کے پاس 2 سینسز کم تھے, وہ سن بھی نہیں سکتا تھا, بول بھی نہیں سکتا تھا. آپ الٹا کہیں گے می لارڈ جج اس قاتل کو ڈبل پنشمنٹ دو, ڈبل سزا دو, وہ تو میرا بھائی معصوم تھا, بیچارہ سن بھی نہیں سکتا تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا. اسلام میں 2 سینسز کم یا زیادہ کی وجہ سے کوئی کھانا حرام یا حلال نہیں ہوتا ہے. جو چیز آپ کے لیے طیب ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے کئی وجہ. لیکن اگر کوئی نان مسلم مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں ویجیٹیرین ہوں, مجھے کوئی گلا شکوا نہیں, آپ کو نان ویج پسند نہیں ہے آپ مت کھائیے, لیکن کوئی نان مسلم, کوئی غیر مسلمان, کوئی ہندو مجھ سے کہتا ہے کہ آپ جانوروں کا قتل کرتے ہیں وہ گناہ ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں اس بات کو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں. آپ اگر گوشت نہیں کھانا چاہتے ہیں میں آپ سے خوش ہوں. اگر ہندوستان میں سب غیر مسلم گوشت کھانے لگیں گے تو گوشت کا بھاؤ بڑھ جائے گا. تو مجھے کوئی گلا شکوا نہیں اگر غیر مسلم گوشت نہیں کھاتے, لیکن اگر مجھ سے کہتے ہیں کہ گوشت کھانا گناہ ہے تو میں یہ جواب دیتا ہوں. ابھی آپ کو سنتوش ہو چکا ہوگا کہ سائنس کے مطابق, آپ کے مذہب کی کتاب کے مطابق, قرآن کے مطابق گوشت کھانے کی اجازت ہے سارے انسانوں کو. ہوپ دان سے کوشچن. خواتین کے شعبے میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون ہو تو سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم جاکر صاحب, آپ نے پلٹ کے جواب نہیں دیا. جی میرا نام رینوکا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میرا نام رینوکا ہے اور میں ایک مہاراشٹرین پریوار سے ہوں. سر میرا سوال یہ ہے, میں نے سب کے سامنے اسلام قبول نہیں کیا ہے اور میں نے پچھلے 2 سال پہلے سے ہی نماز پڑھنا اور روزے رکھنا چالو کیا خود ہی اپنے من سے ہی. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب کے سامنے مجھے اسلام قبول کروائیں, یہ میری آپ سے گزارش ہے. اور میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک مہاراشٹرین پریوار سے ہونے کی وجہ سے جو سبھی نان مسلم کے دل میں ہوگا جنہوں نے اسلام قبول کیا, وہ یہ ہے کہ میرے گھر پہ جو بت پرستی ہو رہی ہے اسے کیسے روکوں اور اس سے کیسے بچوں, اور میرے ساتھ میرے ماں باپ کو کیسے سمجھاؤں کہ خدا ایک ہے. بہن ماشاءاللہ 2 سال سے اسلام کا مطالعہ کر رہی ہے جی, اور اسے یقین ہو چکا ہے کہ اسلام صحیح مذہب ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص آپ پر زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی آپ پہ دباؤ ہے؟ نہیں. مالی دباؤ یا پریشر؟ نہیں. آپ اپنے من سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے آخری پیغمبر ہے؟ جی. بے شک. اور آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ کے سامنے آپ قبول کریں؟ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرائیے. جی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. ماشاءاللہ. کہوں گا کہ مجمع کتنے لوگ ہیں پتہ نہیں, 1 لاکھ سے زیادہ لگتے ہیں. میں کہوں گا کہ سارے سامعین سے کہ آپ کے لیے دعا کریں اور اللہ آپ کے جد و جہد کو قبول فرمائیں. آپ کا سوال تھا کہ آپ کس طریقے سے آپ کے گھر والوں کو, آپ کے والدین, آپ کے والد والدہ کو کس طریقے سے اسلام کی دعوت دے اور کس طریقے سے یہ ثابت کرے کہ خدا ایک ہے. سب سے پہلے جس طریقے سے میں تقریر کیا ہوں, کیونکہ آپ ایک مہاراشٹرین خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ظاہر ہے کہ آپ ہندو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ اگر میری کیسٹ سنیں گے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم, اسلام
اور ہندو دھرم میں یکسانیت. میں کہوں گا والنٹیئر سے کہ میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ دے. آپ اس ڈی وی ڈی کو دیکھیے اور وہ ڈی وی ڈی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے والدین آپ کے گھر والوں سے یہ کہو کہ آپ جو یکساں ہے ہندوازم اور اسلام میں اس کے اوپر کم از کم عمل کرو, اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے گھر والوں کو ہدایت دے گا. میری آپ سے التجا ہے کہ آپ جب اسلام قبول کرتی ہے اس کے بعد آپ کے گھر والوں کو احساس دلاؤ کہ آپ اور بہتر انسان بن چکی ہے. اگر آپ جو کچھ آپ کے والدین کہتے ہیں آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو, صرف وہ بات جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے, جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے. اس کے علاوہ جو بھی باتیں, جو بھی حکم آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ اس کا پالن کرو. ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری بیٹی جب اسلام قبول کی اب وہ مجھ سے اور محبت کرتی ہے, وہ میرا اور کہنا مانتی ہے, اس کی مجھ سے اور چاہت بڑھ گئی ہے, کیونکہ اسلام میں ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. اسی لیے آپ کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ آپ ان کی اور اچھی بیٹی ہے. صرف وہ چیز, جو چند چیزیں جو وہ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے, وہ چھوڑ کے آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو. چاہے آپ کو مشکل ہو, مثال کے طور پہ آپ کو پسند ہے پیلا پہننا, وہ کہتے ہیں نیلا پہنو, آپ نیلا پہنو, کیونکہ نیلا پہننا اسلام میں حرام نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو بھی باتیں آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ ان سے اور محبت کرو, آپ ان سے اور پیار کرو. اس طریقے سے انہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ نیا دھرم, یہ نیا مذہب جس میں آپ داخل ہوئے وہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھو. جس طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا سورہ اسراء میں چیپٹر نمبر 17 میں 17 میں آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنی والدین سے محبت کرنا چاہیے. اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں والدین اگر ضعیف ہو جاتے ہیں آپ ان کے خلاف اف تک مت کہو, لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان سے پیار اور محبت کرو, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرے والدین کو برکت دے, اور جس طریقے سے ان نے بچپن میں میرا خیال رکھا اے خدا آپ ان کا خیال رکھو. تو اسلام میں والدین کی عزت کرنا ضروری ہے. آپ اگر اچھا برتاؤ کریں گے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والدین اور آپ کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے. آمین. مائک نمبر 1 میں کوئی بھائی ہو تو سوال کر سکتے ہیں. جی. Respected to Jakir Saab, I am Sachanarayana from Yaminur, Kurnool district, Andhra Pradesh. I am BTech graduate. Alhamdulillah, Allah gave hidayat to me. I am also reverted in Islam. But my grandfather is accepted. But they believe only one God. In front of the Satan is first came. But I know Satan is also created by Allah. In other names of Satan in Puranas, Vedas. What is the other names of Satan in Puranas, Vedas? And my grandfather also asked one question. When the Kali Yuga is ended, I know Qiyamah is when it is came. But he asked when the Kali Yuga is ended. And so many Hindus are followed Sri Rama, Sai Baba, Sri Krishna. I know these are said only one God to our colleagues. These are prophets in between, total prophets. That is 1,24,000 prophets. These are Sri Krishna, Sri Rama, Sai Baba. These are any prophets in between. And another question is, in present also in Kurnool and Chennai, some people have followed Kalki Bhagwan, Amba Bhagwan. Any information about this person? بھائی صاحب نے سوال کیا ہے. الحمدللہ اس نے اسلام قبول کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے اور اس کے جد و جہد کو قبول فرمائے. ان کا سوال ہے کہ جو شیطان ہے وہ کیا اسلام کے علاوہ ہندو دھرم میں ہے اور اس کا کیا نام ہے. دوسرا سوال ہے کیا کلیوگ آ چکا ہے. تیسرا سوال ہے کیا ہم شری کرشن شری رام کو پیغمبر مان سکتے ہیں. اور چوتھا سوال ہے کل کے اوتار کے بارے میں. پہلا سوال کہ شیطان کا کیا نام ہے. تو شیطان کا صدر ہے, اس کا نام قرآن مجید میں ابلیس ہے. لیکن قرآن مجید میں کہا گیا سورہ ناس میں کہ وہ لوگ جو دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں آپ کے دل میں اور پھر ہٹ جاتے ہیں وہ انسان میں سے اور جن میں سے ہے. شیطان قرآن مجید کے مطابق انسانوں میں سے بھی شیطان ہے اور جن میں سے بھی. انسان اور شیطان دونوں کو فری ول دیا گیا ہے. ہم چاہے
تو اللہ کی بات مان سکتے ہیں, چاہے تو نہیں مان سکتے. جو لوگ کو فری ول دینے کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مانتے ہیں وہ فرشتے کے اوپر ہو جاتے ہیں. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف جاتے ہیں اسے کہتے ہیں شیطان. تو شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور جن میں سے بھی ہے, اور اس کا ذکر دیگر مذاہب کی کتاب میں بھی ہے. شیطان, ڈیول بولو, انگریزی میں ڈیول کہتے ہیں, بائبل میں اس کا نام ہے ڈیول. اس طریقے سے ہندو مذہب, باقی مذہب کی کتاب میں بھی لکھا ہے شیطان, اور پارسی کتاب میں اہرمان. تو ہر مذہب میں دیر از این ایول فورس, اسے شیطان کہو, ڈیول کہو, ابلیس کہو. يا حبيب القلوب يا حبيب القلوب. آپ کا دوسرا سوال ہے جو کل یگ, یہ کل یگ آ چکا ہے. آپ کا تیسرا سوال کہ ہم شری کرشن, شری رام کو پیغمبر مان سکتے ہیں کہ نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے مشکات المصابی کی جلد نمبر 3 میں, حدیث نمبر 5373 میں, جس کا ذکر احمد بن حنبل میں جلد نمبر 5 میں, صفحہ نمبر 265 اور 266 میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں, لیکن نام سے قرآن مجید میں صرف 25 کا ذکر ہے. آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نام سے 25. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں, وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, نہیں ہے کوئی امت جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں, وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, اور ہر قوم میں ہم نے ہدایت دینے والا بھیجا. نام سے صرف 25 کا ذکر ہے. اللہ کے رسول فرماتے 1,24,000 پیغمبر ہے. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ شری کرشن پیغمبر تھے, کیا ہو سکتا ہے کہ شری رام پیغمبر تھے؟ کیونکہ قرآن مجید میں شری کرشن یا شری رام کا ذکر نہیں آتا ہے, نہیں کوئی صحیح حدیث میں آتا ہے. اسی لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیغمبر تھے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے, میں بھی ہو سکتا ہے وہ پیغمبر تھے یا ہو سکتا ہے وہ پیغمبر نہیں تھے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ 100% پیغمبر تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں رام علیہ السلام, یہ غلط ہے, یہ کہنا غلط ہے. تو شری کرشن, شری رام ہو سکتا ہے پیغمبر تھے, ہو سکتا ہے نہیں تھے, لیکن اگر وہ پیغمبر تھے, جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے بھیجے گئے تھے, اپنی قوم کے لیے, اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے. اسی لیے آج آپ چاہے انڈیا میں جی رہے ہیں یا امریکہ میں یا UK میں یا سعودی عربیہ میں, آج آخری پیغمبر جو قرآن میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے, سارے انسانیت کے لیے, سارے جہاں کے لیے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. تو آج چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں یا USA میں یا UK میں یا سنگاپور میں یا سعودی میں, آپ کو ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور یہ لکھا ہے ہندو مذہب کی کتاب میں بھی. جس طریقے سے آپ نے کہا کل کے اوتار کے بارے میں, اس کے اوپر تقریر دی تھی میں نے لاسٹ سیٹرڈے, ایک ہفتہ پہلے, 15 تاریخ کو اسی سٹیج پہ ایک ہفتے پہلے میں تقریر کیا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں, اور اس میں نے کل کے اوتار کا بھی ذکر کیا تھا. لکھا ہے کل کی پرانا میں چیپٹر نمبر 2 میں ورس نمبر 4, 5, 7, 11 اور 15 میں کہ کل کی اوتار آئیں گے, یہ بھوشیوانی ہے. اس کے والد کا نام ہے وشنو یاس, ترجمہ کرتے ہو جاتا ہے اللہ کا بندہ عبداللہ. اس کے والدہ کا نام ہے سمتی, ترجمہ ہوتا ہے امن رکھنے والی عورت, جس کا ترجمہ ہوتا ہے آمنہ. کہا گیا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے سنبھالا میں, امن کی جگہ, ترجمہ ہے مکہ. وہ پیدا ہوں گے اس سنبھالا دیش کے صدر کے گھر میں. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے. اس طریقے سے ڈیٹیل میں نے ذکر کیا تھا ایک ہفتے پہلے کل کے اوتار. یہ کل کے اوتار ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ بات اپنے والد سے کہہ سکتے, اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ آپ کے والد کو بھی ہدایت ملے. السلام علیکم. مائک نمبر 2 میں اگر کوئی نان مسلم بھائی ہوں تو سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام آتما رام جیسوال ہے. میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میری تھوڑی پرابلم ہے کہ میرے گھر والوں کو معلوم نہیں ہے کہ میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. ایسے حالت میں بول بھی نہیں سکتا کہ میرے گھر والے کی کیا رائے مشورہ رہے گا, لیکن چیزوں کو, سب باتوں کو بھول کر میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں.
हालांकि मेरी शादी भी हो गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद मैं अपने परिवार में अपने बीवी के साथ, मतलब अपने माँ बाप भाई के साथ रह सकता हूँ कि अलग रहना पड़ेगा? भाई साहब का सवाल है कि वो इस्लाम मज़हब कबूल करना चाहते हैं लेकिन उनके वालिदैन को नहीं पता है। क्या अपने वालिदैन को बताना ज़रूरी है? और इस्लाम कबूल करने के बाद क्या मैं अपने घर में माँ बाप के साथ रह सकता हूँ कि नहीं? इस्लाम कबूल करने के लिए आपको अपने वालिदैन को बताना ज़रूरी नहीं, किसी को बताना ज़रूरी नहीं, दिल में, ये मजमे को भी बताना ज़रूरी नहीं। अगर दिल में आप ईमान रखते हैं कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और आखिरी पैगंबर है, आप मुस्लिम हो जाते हैं। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं। अगर आपको शक है क्या बताने के बाद मेरी जान खतरे में आ सकती है या मुझे कोई चोट पहुंच सकती है, तो आप इसको महफूज रख सकते, किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर बता सकते हैं तो बेहतर है, लेकिन बताना फर्ज नहीं है। अगर आपको जान का खतरा है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप बताएंगे आप आसानी से इस्लाम को फॉलो कर सकेंगे। लेकिन आपको डर है, जान का खतरा है, तो बताना जरूरी नहीं। ये आप और आपके खुदा, आपके अल्लाह के दरमियान है। आप इस्लाम कबूल करने के बाद बेशक आपके घर में रह सकते हैं, आप आपके वालिदैन के साथ रह सकते हैं। जैसा मैंने कहा था पहले जवाब में, जो बहन ने सवाल किया था, आपको अपने वालिदैन के साथ और अच्छा सलूक करना चाहिए, उनसे और मोहब्बत करना चाहिए। उनको ये दिखाना चाहिए कि मैं मुसलमान बनने के बाद पहले से और अच्छा बेटा हूँ। सिर्फ वो चीजें जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, वो चीज आपको नहीं मानना चाहिए। उसके अलावा सारी चीजें मानेंगे, उसमें कोई गिला शिकवा नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते, अगर नहीं करना चाहते, जरूरी नहीं है कि सब। किसी ने जबरदस्ती की नहीं, किसी ने कोई दबाव डाला नहीं, आप आपके मन से कबूल करना चाहते, जी, आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं की, नहीं, क्योंकि जबरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना कुरान के खिलाफ है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि एक अल्लाह है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं? आप इस बात में मानते हैं कि एक ही खुदा है? हाँ मानते हैं। और उसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं, आप मानते हैं कि इस खुदा के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी, अब मैं अरबी में आपको कलमा पढ़ाऊंगा और आप दोहराइए। ठीक। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्न मुहम्मदन मोहम्मद अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु, व रसूलुहु। मैं गवाही मैं गवाही देता हूँ देता हूँ कि अल्लाह कि अल्लाह के अलावा के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके उसके बंदे बंदे और और पैगंबर है। पैगंबर। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई गैर मुसलमान मुस्लिम बनता है, ये हर मुसलमान का फर्ज है कि उस नौ मुस्लिम का इस्तिकबाल करे, उससे मोहब्बत करे। क्योंकि जब भी एक गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि वो एकदम पाक हो जाता है। हम मुसलमान जो सालों से इस्लाम को फॉलो कर रहे, कितने गुनाह कर चुके। आप कोई भी गैर मुस्लिम, कोई भी मुशरिक जब इस्लाम कबूल करता है, आज वो ऐसा है कि नया जन्म लिया है, उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं। और ये मुसलमान भाइयों और बहनों का फर्ज है कि वो नौ मुस्लिम का इस्तिकबाल करे, उससे मोहब्बत करे, उससे प्यार करे। उसे ये नहीं एहसास होना चाहिए कि मैं एक नए जगह आया हूं, उससे मोहब्बत करना चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत है, अगर इस्लाम जानने के लिए और कोई चीज की जरूरत है, कोई इल्म की जरूरत है, आप बेशक हमारे इदारे में आ सकते हैं और आपके दूसरे मुसलमान भाई से मुताला कर सकते हैं। क्योंकि जो कोई इंसान अमन के धर्म का पालन करना चाहता है, इस दुनिया में कोई भी उसे नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। और हम जानते हैं कि कल ही अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कल टेलीविजन पे हेडलाइन न्यूज थी कि माइकल जैक्सन ने इस्लाम कबूल किया। तो जब जॉर्ज बुश माइकल जैक्सन को इस्लाम कबूल करने से रोक नहीं सका था यूएसए में, तो जो भी इंसान अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है इस देश में, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। लेकिन उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। वो अपनी मर्जी से जब इस्लाम का मुताला करता है और जांच पड़ताल करने के बाद
خوش ہوتا ہے کہ یہ ایک واحد مذہب ہے جس سے اس کی زندگی میں امن حاصل ہو سکتا ہے, تو ہم اس کو ویلکم کرتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ ثواب دے اور سب سے بہترین ریوارڈ دے. آمین. یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل اسلامک ورلڈ کو لائک کریں, سبسکرائب کریں.